شروع اللہ کے نام سے جو بڑے نام والا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نواز جمال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ علامہ اقبال اپنے جوان سے عقیدت و محبت رکھتے تھے، اسی لیے انہوں نے تصور شاہین بھی پیش کیا۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سال اول اردو میں نظم نمبر 8 خطاب بے جوانان اسلام پڑھیں گے، جس میں ہم نے اپنے اسلاف کا تذکرہ بھی پڑھنا ہے، ان کا ذکر بھی پڑھنا ہے، جنہوں نے تاج سر دارا کو پاؤں کی ٹھوکر سے کچل ڈالا تھا، روند ڈالا تھا۔ تو آج کی نظم کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال، جنہیں حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا، اور شاعر مشرق ہیں۔ شاعر مشرق نہ صرف شاعر مشرق ہیں بلکہ امت مسلمہ کے ایک عظیم شاعر ہیں، اور انہیں مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال سے اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ آپ شاعر بڑے ہیں، فلسفی بڑے ہیں، تو علامہ اقبال کہتے تھے کہ نہ تو میں شاعر بڑا ہوں، نہ میں فلسفی بڑا ہوں، بلکہ اللہ کا درویش ہوں، اللہ کا فقیر ہوں۔ مفکر پاکستان کہ جنہوں نے خطبہ الہ آباد پیش کیا اور اس میں تصور پاکستان پیش کیا۔ قوم کا درد، علامہ اقبال قوم کے لیے درد رکھتے تھے، احساس رکھتے تھے، اور اس کو انہوں نے اپنی شاعری میں ڈھالا۔ ان کی شاعری جو ہے مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے رہتی دنیا تک۔ علامہ اقبال قوم کے لیے درد رکھتے تھے، اور یہ درد، یہ احساس جو ہے ان کی شاعری سے ہمیں نظر آتا ہے۔ ان کے خیالات کی بلندی، تخیل کی بلندی، یعنی عام شاعر جو تھے انہوں نے اپنے محبوب کے ناز و ادا پہ بات کی، لیکن علامہ اقبال نے شاعری میں ایک نیا خیال پیش کیا، تصور خودی۔ ان کی شاعری کو اگر دیکھیں تو ان میں تصور خودی جو ہے یہ ان کی شاعری کا ماخذ ہے۔ تصور خودی کیا ہے؟ خودی کیا ہے؟ انسان کی پہچان، یا کہہ لو کہ انسان کا عرفان، یا اپنی پہچان بھی کہہ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس کو 3 مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں اطاعت الہی، کہ انسان جو ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پابند ہو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ضبط نفس، یعنی دنیا کا طلبگار نہ ہو، دنیا کی خواہشات نہ رکھتا ہو، تو تب وہ کیا ہے، تیسرے درجے یعنی نیابت الہی پہ فیض ہو جاتا ہے۔ تب اس کی آواز جو ہے وہ اللہ کی آواز ہو جاتی ہے، تب اس کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، تب اس کی دعائیں جو ہیں وہ رد نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال نے قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، یعنی قوم کی رہنمائی کی، اور اس بیڑے کو پار لنگایا۔ آج کی نظم کا تعارف دیکھیں گے مختصر سا، تو اس میں علامہ اقبال میں یاد ماضی یعنی مسلمانوں کے عروج کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آج کے دور سے اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں، تقابلی جائزہ کر رہے ہیں کہ آج کیا ہے، عمل کا فقدان ہے، تحقیق کا فقدان ہے، اس وجہ سے آج کا مسلمان جو ہے وہ زوال پذیر ہے۔ موازنہ کر رہے ہیں، کمپیریزن، یعنی آج کا نوجوان اور ماضی کا جو مسلمان تھا ان کے درمیان وہ موازنہ کر رہے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے وہ عروج پہ تھا، اور آج کا نوجوان یا آج کا مسلمان جو ہے وہ تنزلی پہ ہے۔ تضمین کا استعمال، تضمین کیا ہے؟ جب کوئی شاعر کسی شاعر کا مصرع اپنے شعر میں استعمال کرتا ہے تو اسے تضمین کہتے ہیں۔ استفہامی انداز، یہاں پہ استفہامی انداز اقبال نے اپنایا ہے، اور وہ جوانوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات تھیں، وہ کون سے عوامل تھے، وہ کون سے معاملات تھے جن کی وجہ سے آج امت مسلمہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہے۔ اس کا ماخذ، اگر علامہ اقبال کی شاعری کا ماخذ دیکھیں تو علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ قرآن پاک سے ماخذ ہے، لیکن ہماری یہ نظم جو ہے اس کا ماخذ ہے بانگ درا۔ یہ ان کی ایک ایسی تصنیف تھی، ایسی کتاب تھی جو 1924 میں شائع ہوئی۔ سب سے پہلا شعر دیکھیں گے، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ کبھی ہے نوجوان مسلم، کہ اے امت مسلمہ کے نوجوان، تدبر بھی کیا تو نے، کہ کبھی تو نے غور و فکر کیا ہے، وہ کیا گردوں تھا، کہ وہ کیا کون سا آسمان تھا
تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، کہ جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے۔ اے نوجوان کبھی تو نے غور و فکر کیا ہے۔ یہاں پہ اقبال جو ہے اس کا مفہوم یوں ہوگا، کچھ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہوگا، اے نوجوان کبھی تو نے غور و فکر کیا ہے کہ تمہارا تعلق جس قوم سے تھا وہ کبھی عروج پہ تھی۔ یہاں پہ اقبال جو ہے آج کے نوجوان سے مخاطب ہیں کہ اے نوجوان کبھی تو نے غور و فکر بھی کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ اقبال یہاں پہ نوجوان سے مخاطب ہے، کس لیے کہ نوجوان جو ہیں ان میں ایک صلاحیت ہوتی ہے، ان میں انقلاب کی صلاحیت ہوتی ہے۔ دنیا کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو جتنے بھی انقلاب رونما ہوئے یہ انہی نوجوانوں کی وجہ سے رونما ہوئے، اور نوجوان کسی قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، ان میں حرارت ہوتی ہے، ان میں جوش ہوتا ہے، ان میں جذبہ ہوتا ہے۔ اس لیے اقبال نوجوان کو مخاطب کر رہے ہیں کہ تم نے غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ تو قرآن پاک میں ہے کہ غور و فکر کرو۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا، کہ جس نے آج تک غور و فکر نہیں کی وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اسی طرح سے اقبال بھی آج کے نوجوان سے مخاطب ہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ تم اپنے ماضی کو اگر دیکھو تو وہ قوم آپ کے آباء و اجداد جو تھے وہ عروج پہ تھے، آخر وہ کون سی وجوہات تھی کہ وہ عروج پہ تھے اور آج تم زوال کا شکار ہو۔ یہاں پہ اقبال جو ہے امت مسلمہ کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ترقی کی، جن کو نقل کر کے مغرب نے ترقی کی، ان سے تم سبق کیوں نہیں حاصل کرتے، وہ کام کیوں نہیں کرتے کہ جو کام انہوں نے کیے اور وہ عروج پہ تھے، اور وہ کام تم نے کیوں چھوڑ دیے کہ جس کی وجہ سے تم زوال کا شکار ہوئے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام سے دوری، قرآن پاک سے دوری۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارکے قرآن ہو کر، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے، کہ اے انسان اپنی خودی پہچان، اپنے آپ کو پہچان کہ تو اس دنیا کا خلیفہ ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم غور و فکر کرو اور ان معاملات کو، ان باریکیوں کو دیکھو کہ جس کی وجہ سے تم زوال ہوئے یا تم زوال کا شکار ہو۔ دوسرا شعر دیکھتے ہیں تو علامہ اقبال کہتے ہیں تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، آغوش محبت کہتے ہیں محبت کی گود میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ سر دارا جو یہاں پہ تلمی استعمال ہوئی ہے، کچل ڈالا تھا، ختم کر ڈالا تھا، روند ڈالا تھا، یعنی ایران جو ہے اس کا ایک مشہور اور عظیم بادشاہ دارا گزرا ہے، جو ایک قیمتی ہیرے اور جواہرات سے سجا ہوا تاج پہنتا تھا۔ تو وہ تاج جو تھا ہر ایک شاہی خاندان کا فرد چاہتا تھا کہ میں بھی یہ تاج پہنوں۔ وہ تاج جو تھا اسی طرح سے مختلف سلاطین کو ملتا رہا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فارس فتح ہوا، ایران فتح ہوا، تو آخری جنگوں میں وہ شہزادہ جو بادشاہ تھا وہ بھی قتل ہوا، اور جنگ کے قانون کے مطابق جو مال جس کو ملتا تھا وہ مال اس کی ملکیت ہوتا تھا۔ جس اللہ والے نے وہ تاج وہاں سے حاصل کیا، وہ رات کے وقت مال غنیمت پہنچا اور اس نے وہ تاج رکھ کے اس کو ٹھوکر ماری اور مال غنیمت میں پہنچا دیا۔ وہاں پہ جو دربان تھا، پہرے دار تھا، اس نے پوچھا اے اللہ والے اتنی قیمتی چیز دے کے جا رہے ہو، اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ جس کی رضا کے لیے میں نے کیا ہے وہ مجھے خوب جانتا ہے، وہ میرا نام بھی جانتا تھا۔ تو اسی واقعے کو علامہ اقبال نے کوٹ کیا تھا کہ اے نوجوان تمہیں اس قوم نے پالا ہے جس نے تاج سر دارا کو بھی کچل ڈالا تھا۔ یعنی علامہ اقبال یہاں پہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہارے اسلاف جو تھے وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیتے تھے، ان کے لیے سب کچھ اللہ کی رضا ہوتا تھا۔ وہ دنیا دار نہ تھے، بلکہ انہیں دنیا سے کوئی رغبت نہیں تھی، دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی محبت کے لیے وہ تن من دھن قربان کر دیتے تھے۔
یعنی انہیں زر کی ہوس نہیں تھی، دولت کی ہوس نہیں تھی، انہیں کوٹھیوں کی ہوس نہیں تھی، بنگلوں کی ہوس نہیں تھی، اس لیے وہ کیا ہے عروج پہ پہنچے تھے کہ اللہ کی رضا میں، جس کو اللہ کی رضا چاہیے اللہ بھی اس کی رضا میں پھر رضا رکھتا ہے۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یعنی ماضی کے مسلمان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ تعداد میں بے شک 313 ہوتے تھے لیکن 1000 پہ باری ہوتے تھے۔ جس بات پہ وہ اڑ جاتے تھے، جس بات پہ وہ جو بات وہ کر لیتے تھے اس پہ وہ پکے ہوتے تھے۔ یہاں پہ اقبال کہتے ہیں ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یعنی جب آپس میں ہوتے تھے تو بالکل ریشم کی طرح نرم ہوتے تھے، لیکن جب کبھی میدان جنگ میں جاتے تھے، دشمنوں کے سامنے ہوتے تھے تو فولاد کی طرح وہ مضبوط ہوتے تھے، ایک شیشہ پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے کہ اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، بلکہ کیا ہے تم اپنی آخرت کی فکر کرو، تم وہ کام کرو جو تمہارے اسلاف نے کی۔ نیکسٹ ہے تیسرا شعر، تمدن آفری خلائق آئین جہاں داری، وہ صحرا عرب یعنی شتر بانوں کا گاوارا۔ تمدن آفری رہن سہن کے طریقے، خلائق آئین جہاں داری یعنی دنیا کے اصول قواعد، صحرائے عرب کی زمین، شتر بانوں کا گوارا، شتر بانوں یعنی اونٹ چرانے والے، اونٹ پالنے والے۔ تو یہاں پہ اس کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ عرب کے لوگ اونٹوں والے غیر مہذب تھے، پھر ایک زمانے نے ان سے تہذیب سیکھی۔ تو یہاں پہ علامہ اقبال جو ہے عرب کا تذکرہ کر رہے ہیں، یاد ماضی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب اسلام نہیں آیا تھا، اسلام سے قبل کا وقت دیکھو جب جہالت کا دورہ تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، برہنہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ جب وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کے آئے تو ایک نیا ان کے پاس زمانہ آیا، پھر ایک نئی تہذیب نے جنم لیا، پھر وہ قوانین آئے، وہ دستور بنے کہ جس کو کاپی کر کے آج مغرب کی قوم جو ہے وہ عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ یعنی ان سے پھر کیا ہوا، باقی قوموں نے سیکھا۔ تو یہاں پہ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تیرے باپ جو تھا، تیرا جو والد تھا، اس کی وراثت تجھے ملنی تھی، یہ کوئی اور لے گیا۔ وجہ کیا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، علم حاصل کیا ہے، علم تو حاصل کیا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، اس پہ تحقیق نہیں کی۔ جبکہ مغرب والوں نے کیا کیا، انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے آپ کو کاپی کیا، اور آج کیا ہے وہ آپ سے آگے چلے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی کو نوازتا ہے جو محنت کرتا ہے، جو مسلسل عمل کرتا ہے، جو مسلسل کام کرتا ہے، جو سب سے آگے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ آپ سے ان لوگوں نے تہذیب سیکھی تھی، لیکن کیا ہے آپ زوال کا شکار ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سی کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں کہ جن کو تو اپنائے اور کامیاب ہو جائے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں تدبر کر، فکر کر۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ یہاں پہ اقبال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے رہبر جو تھے، جو سائنسٹسٹ تھے، سائنسدان تھے، جس طرح سے جابر بن حیان، ابو القاسم زہراوی، جنہوں نے ہر میدان میں اپنے آپ کو منوایا، ٹھیک ہے، وہ اسلاف جنہوں نے ہر میدان میں، ہر شعبہ جات میں، ہر شعبے میں اپنے آپ کو منوایا، ان کو کاپی کرو۔ وہ کتابیں پڑھنے والے تھے، تم کتابوں سے دور بھاگنے والے ہو۔ تو یہاں پہ اقبال کہتے ہیں کہ جب دوسری قوموں نے آپ سے سیکھ کے اس حد تک ترقی کر لی ہے تو آپ اس کی فکر کیوں نہیں کرتے۔
بیٹا آج کے لیکچر میں ہم نے علامہ اقبال کا تعارف، پہلے 3 اشعار، ان کا مفہوم، تشریح اور حوالہ جات پڑھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو نیکسٹ دوسرے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔